اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، ہمارے آج کا درس جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کے ایام میں کس طرح خلوت میں خدا تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ اس سعادت مند نوجوان کو عبادت الہی سے انتہائی لگاؤ تھا۔ تنہائی کی دعاؤں میں وہ ایک خاص لطف اٹھاتا، دنیا سے الگ تھلگ ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ خدا کو یاد کرنے میں وہ ایک خاص سرور و لذت محسوس کرتا۔ وہ تنہا کچھ زیادہ راہ ساتھ لے کر مکہ سے چند میل دور حرا نامی پہاڑی غار میں جا کر معتکف ہو کر عبادت کیا کرتا۔ مہینوں وہ مکہ کی ترب خیز زندگی سے کنارہ کش رہتا، پھر جب زیادہ راہ ختم ہو جاتی تو واپس آ کر اور زیادہ راہ ساتھ لے لیتا اور تنہائی میں جا کر مراقبہ کرتا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا۔ یہ پاک طینت اور نیک خصلت انسان درگاہ الہی میں بارپا گیا۔ حرا سے اتر کر سوئے قوم آنے والا یہ فخر عرب نوجوان ہادی برحق سید المعصومین حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود ہے، جسے رب العزت نے خلعت نبوت سے سرفراز فرمایا۔ عین انفنان شباب میں جب کہ آرزوئیں اور تمنائیں جوبن پر ہوتیں اور خواہشات کے ہجوم کا مقابلہ مشکل ہوتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بے رغبت ہو کر آبادی مکہ سے کوسوں دور ایک ویران پہاڑی غار حرا میں چلے جاتے۔ وہاں تنہائی میں کائنات پر غور و فکر کرتے، اللہ کو یاد کرتے۔ شہر مکہ کے ترب خیز اور پر رونق ماحول کو چھوڑ کر ایک نوجوان کی اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسی محویت، استغراق اور خلوت پسندی ایک غیر معمولی واقعہ تھا، جسے مکہ والوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں نے تعجب اور حیرت کی نظر سے دیکھا۔ وہ سوچتے تھے کہ یہ عجیب انسان ہے جو دنیا کی دلچسپیوں سے بیزار ہے، عالم جوانی میں بھی بیوی بچوں اور گھریلو زندگی پر ویرانوں کو ترجیح دیتا ہے۔ عین عالم جوانی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی اور عربوں کے دستور کے مطابق سال میں 1 ماہ اعتکاف فرماتے۔ عمر کے 40ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینہ میں غار حرا میں اعتکاف فرما رہے تھے کہ آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔